لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الله تعالى في شان عظمة نبيه الكريم عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کی رحمت ساتھ لیے شعبان معظم آ پہنچا. اللہ کی رحمت ساتھ لیے شعبان معظم آ پہنچا. سرکار نے جس کو اپنا کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا. ایمان میں آ جائے گی جلا، دھل جائیں گے دفتر عصیاں کے. ایمان میں آ جائے گی جلا، دھل جائیں گے دفتر عصیاں کے. رحمت کا حسین پیغام لیے وہ ماہ منور آ پہنچا. سرکار نے جس کو اپنا کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا. باوقار مصلی علی کرام، اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و احسان کہ اس نے ہمیں پھر ہماری زندگی میں ایک مرتبہ شعبان المعظم عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں خاص عبادتیں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کے تعلق سے آپ حضرات اچھے سے جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ یہ مہینہ نسبتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سرکار نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان و شہری. آئیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا کی ہے، اور اس مخلوق میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شرف بخشا ہے. ملائکہ ہیں، نوری مخلوق ہیں، اعلیٰ مخلوق ہیں. لیکن اتنا یاد رکھ لیں کہ بعض انسان فرشتوں سے افضل ہیں اور بعض فرشتے انسانوں سے افضل ہیں. اب یہ سمجھیں کہ ہر چیز نسبت سے ممتاز ہوتی ہے، نسبت سے ممتاز ہوتی ہے. کسی شہر میں بہت سے مکانات، بنگلے، کوٹھیاں بنی ہوتی، لیکن کوئی شخص بھی اگر اجنبی جاتا ہے یا نہ جاننے والا جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے صاحب یہ چیف منسٹر کا بنگلہ ہے، یہ پرائم منسٹر کا بنگلہ ہے، یہ فلاں بادشاہ کی عمارت ہے. لیکن نسبت کی بنیاد پر اس کا مقام الگ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام بہت سے تشریف لائے. سیدنا آدم علیہ السلام بھی تشریف لائے، ان کے قدم کا نشان بھی سری لنکا میں.
دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی آئے، ان کے مکانات کے نشان، ان کے رہنے کی جگہوں کے نشان کہیں کہیں باقی ہیں، ان کے مزارات ہیں، لیکن جو رفعت، جو بلندی مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، ان کے مقامات کو ہے، وہ کسی کو نہیں۔ آپ یہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر آپ شہروں میں نظر ڈالیں تو بڑے بڑے خوبصورت شہر ہیں، لیکن مکے سے زیادہ مرتبے میں کوئی نظر نہیں آتا، مدینے سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ تو مکہ کیا بہت گارڈن اور بہت زیادہ پھولوں والا شہر نہیں، چاروں طرف پہاڑیاں، لیکن مقام قرآن مقدس میں اس کا بیان کیا گیا۔ اللہ نے لا اقسم بہذا البلد ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، قرآن میں ذکر کیا اس شہر مدینہ منورہ، اس شہر کی عظمت قرآن و حدیث کس وجہ سے؟ فقط اس وجہ سے کہ یہ رسول کائنات کے شہر ہے، رسول اللہ سے ان شہروں کو نسبت ہو گئی۔ اللہ کا کلام، سب کلام اللہ کا کلام جو بھی نازل ہوا آسمان سے، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید، لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ قرآن پوری دنیا میں سارے کلاموں میں سب سے افضل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو ساری مخلوق کے کلام پر، تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق پر فضیلت ہے۔ اس وجہ سے کلام توریت بھی وہی ہے، انجیل بھی وہی ہے، زبور بھی وہی ہے، لیکن قرآن کو سب پر فضیلت اس لیے کہ نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ اب آپ دیکھیں مکہ، مدینہ، اس کو نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی، تو اب یقیناً یہ ساری دنیا کے شہروں میں سب سے افضل ہو گئے، اور جب قرآن کو نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی تو تمام کلاموں میں سب سے افضل ہو گئے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کوئی امت رسول کائنات کی امت کی جیسی نہیں، کوئی شہر مصطفیٰ کے شہر جیسا نہیں، کوئی کلام جو اللہ کی طرف سے آیا مصطفیٰ پر کوئی اس کے جیسا کلام نہیں ہے، اور مصطفیٰ کے جیسی نہ کوئی اولاد ہے، مصطفیٰ کے جیسے نہ کوئی صحابہ ہے، تو اب نسبت سے سب سے ممتاز ہو گئی۔ فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو اب مصطفیٰ کے مہینے جیسا کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے، کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مہینے کو، شعبان کو، میرے مہینے کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے تمام نبیوں پر مجھے فضیلت ہے، تمام نبیوں پر مجھے فضیلت ہے۔ سوچے صحیح، اللہ رب العزت کے حبیب نے اپنے مہینے کو وہ فضیلت عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے نبیوں پر فضیلت ہے وہی میرے مہینے کو مہینوں پر فضیلت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غور کریں، سوچیں وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کے اندر اس کی فضیلت کی وجہ ہوتی ہے، تو اب رسول کائنات کے مہینے کی فضیلت کی وجہ آپ یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مصطفیٰ کو دے دیا اور فرمایا میرے محبوب تو وہ میرا محبوب ہے کہ دینے والا کائنات کی ساری نعمتیں میں ہوں اور تقسیم کرنے والا
تو ہے، پوری کائنات کی نعمتیں تو تقسیم کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتا اللہ فرماتا ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے فخذوہ، اس کو لے لیا کرو۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا انما اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے، میں ساری کائنات کو تقسیم کرتا ہوں۔ سوچے سے مصطفیٰ فرماتے بعثت قاسما، میں تو بھیجا ہی تقسیم کرنے والا بنا کر، تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی میں کائنات میں آیا، اللہ مجھے دینے والا ہے، میں کائنات کو تقسیم کرنے والا ہوں، سب کچھ میں لینے والا ہوں۔ اب وجہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کے اندر ایک رات رکھی جس کو شب برات کا لیلہ مبارکہ کہا جاتا ہے۔ شب برات چھٹکارے کی رات، چھٹکارے کی رات، اس رات کے فضائل انشاءاللہ پھر سماعت کریں گے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک بات سمجھے، رات کون سی ہے؟ 15ویں۔ رات کون سی ہے؟ 15ویں۔ یہ 12ویں بھی ہو سکتی تھی، یہ 13ویں بھی ہو سکتی تھی، یہ 20ویں بھی ہو سکتی تھی، خاص کیا گیا 15ویں کو۔ کیوں؟ مہینہ مصطفیٰ کا۔ اب یہ 15ویں رات کو اللہ نے فرمایا محبوب یہ تقسیم کی رات ہے، اس میں تقسیم کیا جائے گا۔ کیا تقسیم ہوگا مولا؟ کہا ہر مرنے والے کا نام لکھ دیا جائے گا، ہر دنیا میں آنے والے کا نام لکھ دیا جائے گا، ہر اچھی عطا اس کا نام لکھ دیا جائے گا، ہر حادثے کو لکھ دیا جائے گا، کس کی بخشش ہوگی وہ لکھ دیا جائے گا، کون دنیا کی دینی دولتیں مانگے گا وہ اس کو عطا کر دی جائے گی۔ کل کائنات کا سارا نظام، جتنے بھی رجسٹر بنائے جائیں گے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے فرشتوں کے کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے۔ مولا کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس رات 15ویں رات میں کیوں ایسا ہونا ہے؟ مہینے کی راتیں ہوتی ہیں 30۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 30۔ 15 رات کو رکھے یہ بیچ میں آتی، یہ 2 انگلیاں ادھر ہیں، 2 انگلیاں ادھر ہیں، 20 کی انگلی۔ 15ویں رات یہ بیچ کی رات ہے، ادھر 15، ادھر 14 گزر گئی، ادھر باقی ہے، تو اب یہ بیچ کی رات میں فیصلہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو جواب ملتا ہے نادانو سنو، یہ میرا محبوب ہے، اور میرا محبوب وہ ہے کہ ایک طرف مجھ سے ملا ہوا ہے، ایک طرف مخلوق سے ملا ہوا ہے، مجھ سے لینے والا ہے، مخلوق کو دینے والا ہے۔ اب عطا بھی ہو رہی ہے تو ایسے ماحول اور ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ محبوب کا ایک ہاتھ ادھر ہو اور ایک ہاتھ مخلوق کی طرف، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ ادھر ایک ہاتھ ادھر ہے، ادھر سے لے رہے، ایک ہاتھ ادھر ہے، ادھر کو دے رہے۔ وہ جہتے عروجی، یہ جہتے نزولی ہے، دینے والا رب ہے، لینے والے مصطفیٰ ہیں۔ رات مصطفیٰ کے مہینے کی ہے، 15ویں رات ہے، شعبان المعظم کی ہے۔ کہا محبوب عطا تو کر رہا ہوں، دوسرے مہینوں میں بھی دے دیتا، لیکن جو تیرا مہینہ ہے نا، اس میں دینے میں مزہ ہی کچھ اور آتا ہے کہ لوگ سمجھے میرے محبوب کا صدقہ، سبحان اللہ، میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ایک بات سمجھیں، کسی کا کوئی تحفہ اگر مل جائے، کسی کا کوئی تحفہ اگر مل جائے تو تحفہ دینے والے کی اگر قدر ہے دل میں تو تحفے کی بھی قدر ہوتی، تحفہ دینے والے کی قدر ہو تو تحفے کی بھی قدر ہوتی ہے۔ دوستو آپ کہیں کہ ہم کو مصطفیٰ سے محبت ہے اور شعبان آئے گناہ کرتے رہے تو پھر کوئی تحفے کی قدر نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کا تحفہ ہے شعبان، شعبان کا مہینہ مصطفیٰ کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے، خاص برکتیں نازل کرتا ہے۔ سارا سال لوگ گناہ کرتے رہے، پاپوں میں مبتلا رہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ دیا کہ اے میرے بندو، میرے محبوب کے مہینے کی 15ویں رات میں ذرا ہاتھ اٹھا کے مانگ کر تو دیکھو، میں دے رہا ہوں۔ ہے کوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب شروع ہوتا اور پھر شعبان آتا، مصطفیٰ رجب سے روزے رکھنا شروع کر دیتے اور دعا کرتے تھے اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغ رمضان۔ مصطفیٰ دعا فرماتے تھے اے اللہ رجب میں برکت دے دے، ہمارے شعبان میں برکت دے دے۔ کیا اور مہینے نہیں تھے؟ ارے میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول شریف تھا، ربیع الثانی تھا، محرم تھا، سال کا ابتدائی مہینہ، لیکن مصطفیٰ کی اپنی دعا اللہم بارک لنا فی رجب، رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، وبلغ رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، رمضان ہم کو عطا فرما دے۔ ارے مصطفیٰ جانے عالم برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ جن مہینوں میں برکت ہو، آپ اگر ان مہینوں کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر یہ محرومی ہے۔ آپ کی یاد رکھیں، ہر تاجر کا ایک وقت ہوتا ہے جس کو سیزن کہا جاتا ہے۔ ہر مارکیٹ والوں کے لیے ایک سیزن آتا ہے۔ رمضان میں آپ دیکھیں دکانداروں کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے صاحب، اور خاص طور سے کپڑے والوں کے لیے تو بہت ہی بڑا سیزن ہوتا ہے۔ اگر وہ سستی کر کے دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، گھر میں سو جائیں، کوئی کمائی ہوگی؟ میرے آقا کا یہ دیا ہوا مہینہ سیزن کا، یہ نیکیوں کے لیے سیزن کا مہینہ ہے۔ مصطفیٰ جانے عالم جب آتا تو رجب میں بھی روزے رکھتے اور شعبان تو سارا مہینہ روزے رکھتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ سارا شعبان روزے رکھتے رہتے ہیں، آقا کیوں ایسے؟ کس لیے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میرے اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ کے لیے اعمال پہنچائے گا، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کرتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ کیا ہے عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ روزے رکھ رہا ہوں، عبادتیں کر رہا ہوں، اللہ کا شکر گزار بندہ بن رہا ہوں۔ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ بزرگان دین اور خاص طور سے حضور غوث اعظم نے اس مہینے کے حروف کو بیان کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں شعبان، شین عین بے الف نون، 5 حرف ہیں شعبان کی۔ سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ شین۔ شین سے مراد کیا ہے؟ شہادت۔ شین سے مراد شہادت۔ کیا شہادت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں خبر دیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں خبر دیں کہ اسلام کیا ہے۔ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان تشهد، شہادت، تو گواہی دے اس بات کی، شہادت دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو کیا ہے شین سے شہادت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تو نے اس بات کی شہادت دے دی تو پھر یاد رکھ کہ تو ایمان والا بن گیا، اسلام والا بن گیا۔ شین آپ کو اس طرف متوجہ کرتی ہے شعبان کی کہ تم اس بات کی شہادت دل سے دو، زبان سے بھی اقرار کرو اور دل سے بھی اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شعبان کی شین اس طرف متوجہ کر رہی ہے
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ اقرار کر لیا، سرکار فرماتے ہیں بڑا اچھا جملہ ہے، اس حدیث کے راوی جو ہے نا وہ کہتے ہیں آخر تک میں نے کسی کے سامنے اس کو ذکر نہیں کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو، وہ جنت میں داخل ہو، شہادت دینا۔ اور جب شہادت دو گے تو تم کو شرف ملے گا، یہی شعبان کی شیر بتا رہی ہے کہ شہادت دو گے تو تم کو شرف ملے گا، اور وہ شرف کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ راضی ہو جائے گا، رسول اللہ راضی ہو جائے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں جو اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دیتے ہیں، جو مصطفیٰ جان عالم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں نا، ان لوگوں کے درمیان نفرتیں نہیں ہوتی۔ بزرگان دین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا کیا وتیرہ رہا، کیا طریقہ رہا۔ شعبان جب آتا تھا نا تو قرآن کی طرف ٹوٹ پڑتے تھے، قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے۔ مسلمانوں کیا تمہارے پاس اتنا وقت نہیں؟ 24 گھنٹے نہیں یار، صرف 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال لو قرآن کی تلاوت کے لیے، پڑھے 20 منٹ قرآن کی تلاوت کر لو، یہ مصطفیٰ کا اعمال پیش ہو رہے۔ اگر آپ تلاوت میں ہوں گے نا، درود شریف پڑھ رہے ہوں گے اور دیگر اوراد و وظائف پڑھ رہے ہوں گے تھوڑی دیر بیٹھ کے، اور فرشتے بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ پوچھے گا بندے کیا کر رہے تھے، وہ کہیں گے مولا قرآن پڑھ رہے، درود شریف پڑھ رہے، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے تھے۔ تمہارے اعمال جب پہنچے تو خوبصورت اعمال ہو جو اللہ کی بارگاہ، جو اللہ کی بارگاہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو اپنا بہترین مہینہ قرار دیا۔ شعبان شہری، شعبان میرا، غربا کی مدد، غربا کی مدد، مریضوں کی عادت، چھوٹوں پر رحم، بڑوں کا ادب، طریقہ بنا لیں۔ اور اتنا بھی یاد رکھیں جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں نا تو پھر یہ ضائع ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ اس پر کئی باتیں جیسے کیا آپ نے سنا بھی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ انسانوں ہی کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا، جنگل میں کنواں ہے، اس سے لوگ پانی بھرتے، پانی کچھ گرتا ہوا دکھائی دیتا تو وہاں کیچڑ ہو جاتا۔ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا ایک کتا ہے جو کیچڑ چاٹ رہا ہے، سخت گرمی میں وہ پانی کی کیچڑ چاٹ رہا ہے، قریب ہے کہ مر جائے۔ اس شخص کو رحم آیا، کوئی بہت بڑا متقی و پرہیزگار نہیں، گناہگار ہے، سیاکار ہے، نیکیوں سے دور ہے۔ آقا فرماتے ہیں آیا، اس کو رحم آ گیا، اس کو رحم آ گیا، پگڑی اتاری، موزہ نکالا، کنویں میں ڈالا یا خود گھسا، پانی لے کر نکلا اور کتے کو پانی پلایا، پھر پانی بھرا، پھر پانی سائر کر دیا کتے کو، کتا پانی پی کر مکمل سیر ہو گیا، پیاس ختم ہو گئی، آسمان کی طرف خدا جانے اس نے کیا دعا۔ آقا فرماتے ہیں ایک کتے کو پانی پلانے والا گناہگار انسان اس وجہ سے بخشا گیا، اللہ کو یہ بات پسند آ گئی اور اس گناہگار کو اس بات پر اس نے معاف کر دیا کہ کتے کو پانی پلا۔ مسلمانوں سوچو صحیح، کتا کوئی بہت بڑی مخلوق ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں شاید ہم لوگ سب سے زیادہ ذلیل اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو وہی کتا ہے۔
اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت نے بلی باندھ دی، نہ اس کو کچھ کھانے کو دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کے کچھ اپنا پیٹ، بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ وہ عورت نیکیاں بھی کرتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو جہنم میں بھیج دیا کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے والی تھی اور بھوکا مار دیا اس نے۔ اب غور کریں کہ ایک بلی بری اور جہنم میں چلی گئی۔ آج ہمارے لوگوں کی وجہ سے کتنے لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ، خاص طور سے جو لیڈر ہیں، خاص طور سے قوم کے جو قائد ہیں، خاص طور سے قوم کو لے جانے کا جو دم بھرتے ہیں، ان کی حالت تو کچھ عجیب و غریب ہی ہے۔ اللہ کرم فرمائے، ان کو نیکی کی توفیق دے، اپنی رعایا اور اپنے زیر سایہ رہنے والوں پر وہ لوگ اگر رحم کریں تو ان پر بھی اللہ رحم کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، رسول کائنات فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا وہ رحم کبھی نہیں کیا جائے گا، کبھی نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں سناؤں، دیکھو یہ مہینہ ایک ایک نیکی کو چن کر رب کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہے۔ آپ توجہ کریں، شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ کی امیدوں کو باندھے، آپ کے حوصلوں کو بلند کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نزع رجل لم یعمل خیرا قط، ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں، لم یعمل خیرا قط، مصطفیٰ فرماتے ہیں بالکل نیکیاں نہیں کرتا، کوئی نیکی نہیں کرتا۔ حسن و شوقنا الطریق اما کان فی شجرۃ فقطعہ والقاہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک کانٹوں دار شاخ، ایک کانٹوں دار پیڑ کی شاخ کسی نے کاٹ کر راستے میں پھینک دی، فقطعہ والقاہ، اس کو کسی طرف سے کاٹ کر کسی نے راستے میں پھینک دیا، کانٹوں والی شاخ، کانٹے لگے ہوئے، یہ آیا وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاتَتَهُ، گناہگار تھا یہ، زندگی میں نیکی کوئی نہیں، گناہگار۔ توجہ کے ساتھ ہم سنیں دوستو، یہ مہینہ تو عطا والا مہینہ ہے۔ وہ کانٹوں والی شاخ آقا فرماتے ہیں راستے میں پڑی ہے، یہ آدمی ادھر سے گزرا، فَأَمَاتَهُ، اس نے اسے اٹھایا اور راستے کے الگ ڈال دیا۔ کوئی بڑا کام نہیں تھا، نہ اس نے مسجد بنوائی تھی، نہ اس نے کیا سارا رمضان روزوں کی اختیاری کرائی، نہ لوگوں کی عادت پر گیا تھا، نہ زندگی بھر نماز پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے فَأَمَاتَهُ، اس نے اس شاخ کو اٹھایا اور الگ ڈال دیا، راستے میں ایسی جگہ الگ کر دیا کہ کسی کا پیر نہ پڑ سکے۔ اس لیے اٹھایا کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس پر کرم کیا، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک شاخ کو اٹھانے کے عوض اس کو جنت میں داخل فرما دیا، جاتے سارے گناہ معاف۔ مسلمانوں، رحمت حق بہانہ نہیں جو ہے، اللہ کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی ہیں، آپ اپنے بندوں کو معاف کر دیں۔ اچھا وہ شخص کون تھا؟ ایک گناہگار تھا نا یار، ایک گناہگار تھا، مگر مخلوق کا درد اس کے دل میں تھا کہ کسی کو کانٹا نہ لگ جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو اب جس کے دل میں یہ رہتا ہے مخلوق کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچ جائے، وہ اللہ والا ہوتا ہے،
اور جس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، اپنے محلے والوں کو تکلیف دے رہا ہے، اپنے علماء و صوفیاء کو تکلیف دے رہا ہے، اچھے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، وہ تکلیف والا ہوتا ہے، اللہ والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ تکلیفیں دینا یہ شیطان کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے۔ اللہ والوں کی تو حالت یہ ہوتی ہے نا، تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، جہنم سے بچاتے ہیں، جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت سری صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ندی کے کنارے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے، بے ہوش، منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، شراب کے نشے میں دھت دیکھا، لیکن شراب کے نشے میں بھی ہو کے بے ہوشی میں کہہ رہا تھا اللہ اللہ۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کا نام نکلا، پہنچے حضرت سری صدیق، اس کے پاس بیٹھے، پانی منگایا اور پانی سے اس کا منہ صاف کیا۔ فرمایا اس نادان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اتنا پاک نام اور اتنا گندا منہ، اتنا پاک نام اور اتنا گندا منہ کو صاف کر دیا، دھو دیا۔ کہا ابھی بھی لینے کے لائق تو نہیں ہے، پھر بھی نام لے سکتا ہے، کم سے کم یہ جھاگ تو ختم ہو گئے نا شراب۔ وہ چلے، اس کو ہوش آئے، لوگوں نے بتایا تجھے معلوم ہے تیرا منہ کیوں صاف ہے؟ بولا کیوں صاف ہے؟ کہا حضرت سری صدیق آئے تھے، اللہ کے ولی آئے تھے، اور آنے کے بعد تیرا منہ پاک کر کے گئے، دھو کر گئے ہیں، دھو کر گئے ہیں۔ شرم آ گئی، بزرگان دین کو دیکھ کر شرم آ گئی۔ اس نے کہا میرے مولا میں توبہ کر رہا ہوں، سچی توبہ کر رہا ہوں، معاف فرما دو۔ حضرت سری صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں شام ہوئی، رات کو تہجد کے لیے مسجد میں گیا، تہجد کے لیے مسجد میں گیا۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہی شرابی جو وہاں پڑا ہوا تھا نا، نیت باندھے تہجد کی نماز پڑھا، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا دل میں یہ تو وہی شرابی ہے نا جس کا منہ میں نے صاف کیا تھا۔ تو غیب سے آواز آئی، سنو، تم نے ہمارے خاطر اس کا منہ صاف کیا تھا اور ہم نے تمہارے خاطر اس کا دل صاف کر دیا، اس کا دل صاف کر دیا۔ اللہ والوں کی بھی نظر کرم ہو جائے نا تو باطل سنور جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو سنوارنے بنانے کا ارادہ کرو۔ اگر تم نے اللہ کی مخلوق کو اچھا کرنے کا ارادہ کیا، خود کو اچھا کر کے، یقین جانے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ ہر ایک سے اپنے کام نہیں لیتا، جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان سے اپنے دین کا پیغام دلاتا ہے، دین کو پھیلواتا ہے، دین کی خدمت کراتا ہے۔ ورنہ بہت بڑی کائنات ہے، چاہے کتنے ہی لوگ ہوں، کتنے پڑھے لکھے ہوں، دولت والے ہوں، کوئی بھی ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو ویسے ہی محروم رہے گا، ویسے ہی محروم رہ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں کم سے کم یہ تو سوچو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے توبہ کی ہے، نیکیاں کی ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ اگر یہ کچھ ہو تو پھر عبادت ظلم کرتے رہو، ماں باپ کو ستاؤ، پڑوسیوں کو ستاؤ، بہن بھائیوں کے حق مارو، تو پھر یہ عبادت نہیں رہتی، دکھاوا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ بدلے عطا فرماتا ہے۔ آپ کوئی بھی ایک کام کریں چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ بڑا سا اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھ لیں، اگر دل سے ہو نا، اگر دل سے ہو تو چھوٹی سی نیکی بھی بڑی ہو، اور اگر دکھاوے کے لیے ہو تو پہاڑ بھی رائی کے برابر نہیں۔ حضرت مولانا رومی ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، چھوٹا سا عرض کر کے بات ختم کروں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک، پہلے کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی نا، 200 سال تک ایک بھی نیکی نہیں کی۔ سوچیں کتنی لمبی عمر اور ساری گناہوں، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ توریت پڑھ رہا تھا،
توریت پڑھتے پڑھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا، اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور اس نے اس کتاب کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا، اس نام کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا۔ دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ نبی آخر الزمان اتنی عظمت والے پیغمبر ہیں، لاؤ کم سے کم ان کے نام کو چوم لوں، اگر ملاقات بھی نہیں ہو سکتی۔ چوما آنکھوں سے لگا لیا۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ پھر وقت گزرتا گیا، وہ بیمار ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ تو گھر کے اندر کا واقعہ تھا نا، چومنے کا، آنکھوں سے لگانے کا۔ جب انتقال ہو گیا تو قوم کے لوگوں نے اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے نا، اس جگہ اس کی باڈی کو، لاش کو لے جا کے پھینک دیا کہ ساری بستی کا سب سے بڑا کمینہ انسان، گناہگار، پھینک دیا۔ اس وقت کے نبی پر اللہ نے وحی نازل کی، اور وحی کیا تھی؟ کہا میرے نبی سنو، ہمارا ایک دوست تمہاری قوم میں مر گیا تھا، تمہاری قوم نے اٹھا کے اس کو کچرے میں ڈال دیا ہے، لہٰذا اس کی باڈی اٹھا کے لاؤ، نلاؤ، دھلاؤ، نماز جنازہ، کفن وغیرہ دو اور اچھے سے دفن کر دو۔ نبی نے حیرت سے کہا میرے مولا، میرے پروردگار، مجھے پیدا کرنے والے، جس نے زندگی میں کوئی نیکی ہی نہ کی ہو، وہ تیرا دوست؟ وہ تیرا دوست؟ کہا ہاں۔ کیسے؟ کہا میرے محبوب کے نام کی تعظیم کر رہا تھا، میرے محبوب سے محبت کر رہا تھا، ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے محبت کر کے بوسہ دے دیا، میں نے پسند کر لیا، ایک بوسے پر 200 سال کے سارے گناہ معاف کر، سارے معاف کر۔ مسلمانوں، دل میں محبت رکھو، دل زبان سے صرف کہنے سے کام نہیں بنتا، وہ دل میں جب محبت ہوتی ہے اور زبان سے پھر لفظ نکلتے ہیں نا، تو پھر اس میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے، اس میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ماہ مبارک، رسول کائنات فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان تو میرا مہینہ ہے۔ لوگوں، میری امت والے لوگوں سنو، جب تم کو مکہ پسند ہے، مدینہ پسند ہے، میری قبر مبارک پسند ہے، میرا مزار پسند ہے، میری تمام تبرکات پسند ہیں، تو کیا تم میرے مہینے کو پسند نہیں کرو گے؟ ارے جس طرح سے منہ مبارک کو پسند کرتے ہو، جس طرح سے رسول اللہ کی جوتی مبارک کو پسند کرتے ہو، جس طرح سے رسول اللہ کے لباس کو پسند کرتے ہو، اسی طرح سے مصطفیٰ کے مہینے کو پسند کرو، اور اس میں جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کرو، مصطفیٰ پہ درود کرو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو۔ کیوں؟ یہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ ہر جگہ تو پڑھتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دے دے اور توفیق بھی دے دے اور آپ مدینے میں پہنچ جائیں تو کیا کریں؟ وہ اصحاب صفہ ہے، وہاں پہنچ جائیں تو وہاں سے الصلاۃ والسلام علیہ، جالی مبارک کے سامنے سے گزریں تو الصلاۃ والسلام علیہ، باہر کھڑے ہو تو الصلاۃ والسلام علیہ۔ کتنا جذبہ ہوتا ہے کہ آقا نامدار کو سلام کرتا رہوں، بس مصطفیٰ کا مزار سامنے رہے اور میں سلام کرتا رہوں، رات دن سلام کرتا رہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی بارگاہ کے قریب پہنچ گئے، آپ کا جذبہ ہے۔ تو اب یہ مہینہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اس میں بھی آپ چلتے پھرتے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ ارے یہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے دوستو، اس میں روزے بھی رکھو، اور خاص طور سے جب شب برات آتی ہے نا، تو اس میں اس رات کو بھی جاگو، دن کو بھی روزہ رکھو۔ انشاءاللہ اس کے متعلق آپ حضرات پھر سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو رسول کائنات کے اس محبوب مہینے کی عزت کرنے کی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت پڑھنے سے رہ گئے ہیں، سنت ادا فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔